السلام علیکم، اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم سبق نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، اعتبار، جو آپ کی بک میں پیج نمبر 7 پر ہے۔ چلیں اب آپ لوگ بہت دھیان سے سنیے اور جو الفاظ مشکل آئیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیے تاکہ ہم آپ کو بعد میں سمجھا دیں اور آپ کو لیسن اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ ماں کو اپنے بیٹے اور زمیندار کو اپنے لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب کھیت دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے، وہی خوشی بابا بھارتی کو اپنا گھوڑا دیکھ کر ہوتی تھی۔ یہ گھوڑا بڑا خوبصورت تھا، اس کے مقابلے کا گھوڑا سارے علاقے میں نہ تھا۔ بابا بھارتی اسے سلطان کہہ کر بلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے کھریرا کرتے، اپنے ہاتھ سے دانہ کھلاتے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ سلطان سے جدائی کا خیال بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کو وہم ہو گیا تھا کہ میں اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا۔ وہ اس کی چال پر فریفتہ تھے، کہتے اس طرح چلتا ہے جیسے طاؤس اودی اودی گھٹاؤں کو دیکھ کر ناچ رہا ہو۔ گاؤں کے لوگ اس محبت پر حیران تھے، بعض وقت کنکھیوں سے اشارے بھی کرتے تھے، مگر بابا بھارتی کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ جب تک شام کو وہ سلطان پر سوار ہو کر 8-10 میل کا چکر نہ لگاتے انہیں چین نہ آتا تھا۔ کلن اس علاقے کا مشہور ڈاکو تھا، لوگ اس کا نام سن کر تھرراتے تھے۔ ہوتے ہوتے سلطان کی شہرت اس کے بھی کانوں میں پہنچی۔ شوق نے دل میں چٹکی لی۔ ایک دن دوپہر کے وقت بابا بھارتی کے پاس پہنچا اور نمسکار کر کے کھڑا ہو گیا۔ بابا بھارتی نے پوچھا، کلن کیا حال ہے؟ کلن نے سر جھکا کر جواب دیا، آپ کی مہربانی ہے، کہو ادھر کیسے آ گئے؟ سلطان کی شہرت کھینچ لائی ہے۔ عجیب جانور ہے، خوش ہو جاؤ گے، میں نے بڑی تعریف سنی ہے، اس کی چال تمہارا دل موہ لے گی، کہتے ہیں شکل بھی بڑی خوبصورت ہے۔ کیا کہنے، جو اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے اس کے دل پر اس کی صورت نقش ہو جاتی ہے۔ مدت سے ترس رہا تھا، آج حاضر ہوا ہوں۔ بابا اور کلن دونوں استبل میں پہنچے۔ بابا نے بڑے غرور سے گھوڑا دکھایا۔ کلن نے حیرت سے گھوڑے کو دیکھا۔ اس نے ہزاروں گھوڑے دیکھے تھے لیکن ایسا باکا گھوڑا اس کی نگاہ سے آج تک نہ گزرا تھا۔ سوچنے لگا، قسمت کی بات ہے، ایسا گھوڑا میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس فقیر کو ایسی چیزوں سے کیا نسبت؟ اس کی چال دیکھ کر کلن کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ وہ ڈاکو تھا، اس کے پاس طاقت تھی۔ اس نے کہا، بابا صاحب، اس گھوڑے کو تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بابا خوفزدہ ہو گئے۔ اب انہیں رات کو نیند نہ آتی تھی، ساری رات استبل کی خبرگیری میں کٹنے لگی۔ ہر وقت کلن کا خطرہ لگا رہتا تھا، مگر کئی مہینے گزر گئے اور وہ نہ آیا، یہاں تک کہ بابا بھارتی کسی حد تک بے پرواہ ہو گئے۔ شام کا وقت تھا، بابا بھارتی سلطان کی پیٹھ پر سوار ہو کر سیر کو جا رہے تھے۔ یکایک ایک طرف سے آواز آئی، او بابا، ذرا ایک محتاج کی بات سنتے جاؤ۔ آواز میں رقت تھی۔ بابا نے گھوڑا روک لیا، دیکھا تو ایک اپاہج درخت کے سائے تلے پڑا کراہ رہا تھا۔ بابا بھارتی کا دل پسیج گیا، بولے، کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپاہج نے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا میں دکھی ہوں، مجھ پر مہربانی کرو، راما والا یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، مجھے وہاں جانا ہے، گھوڑے پر چڑھا لو، پرماتما تمہارا بھلا کرے گا۔ وہاں تمہارا کون ہے؟ بابا نے پوچھا۔ درگا دت حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں ان کا سوتیلا بھائی ہوں۔ بابا بھارتی نے گھوڑے سے اتر کر اپاہج کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود اس کی لگام پکڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا اور لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اپاہج گھوڑے کی پیٹھ پر تن کر بیٹھا اسے دوڑائے لیے جا رہا ہے تو ان کی حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، یہ اپاہج کلن ڈاکو تھا۔ بابا بھارتی کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد پوری قوت سے چلا کر کہا، ذرا ٹھہرو۔ کلن نے یہ آواز سن کر گھوڑا روک لیا اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بابا صاحب، یہ گھوڑا اب نہ دوں گا۔ بابا بھارتی نے قریب آ کر کہا، یہ گھوڑا تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں اس کی واپسی کے لیے نہیں کہتا، مگر کلن، تم سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، اسے رد نہ کرنا ورنہ میرے دل کو سخت صدمہ پہنچے گا۔ بابا حکم دیجیے، میں آپ کا غلام ہوں، صرف یہ گھوڑا نہ دوں گا۔
اب گھوڑے کا نام نہ لو، میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا۔ میری درخواست صرف یہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر نہ ہونے پائے۔ کلن کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اسے خیال تھا کہ بابا بھارتی اس چوری کی اطلاع پولیس میں دے کر مجھے گرفتار کرا دیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس گھوڑے کو لے کر روپوش ہو جانا چاہیے۔ اس نے بابا بھارتی کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑیں اور پوچھا، بابا صاحب، اس میں آپ کو کیا خطرہ ہے؟ بابا بھارتی نے جواب دیا، لوگوں کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ کسی غریب پر اعتبار نہ کریں گے۔ اور یہ کہتے انہوں نے سلطان کی طرف سے اس طرح منہ موڑ لیا جیسے ان کا اس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ بابا بھارتی تو چلے گئے، مگر ان کا فقرہ کلن کے کانوں میں اب تک گونج رہا تھا۔ سوچتا تھا، بابا بھارتی کا خیال کتنا اونچا ہے۔ اگرچہ بابا صاحب کو اس گھوڑے سے عشق تھا، مگر آج ان کے چہرے پر ذرا بھی ملال نہ تھا۔ اسے یہ خیال ستا رہا تھا کہ کہیں لوگ غریبوں پر اعتبار کرنا نہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنے ذاتی نقصان کو انسانیت کے نقصان پر قربان کر دیا۔ ایسا آدمی نہیں، فرشتہ ہے۔ رات کی تاریکی میں کلن بابا بھارتی کے گھر پہنچا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے۔ کلن سلطان کی لگام پکڑے آہستہ آہستہ استبل کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ کبھی وہاں بابا بھارتی لاٹھی لے کر پہرا دیتے تھے۔ کلن نے آگے بڑھ کر سلطان کو اس کی جگہ پر باندھ دیا اور باہر نکل کر دروازہ احتیاط سے بند کر دیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ صبح ہوتے ہی بابا بھارتی نے اپنے کمرے سے نکل کر سرد پانی سے غسل کیا۔ اس کے بعد ان کے پاؤں استبل کی طرف اس طرح بڑھے جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو، مگر دروازے پر پہنچتے ہی وہ چونک پڑے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب گھوڑا وہاں کہاں تھا؟ گھوڑے نے اپنے مالک کے قدموں کی چاپ کو پہچان لیا اور زور سے ہنہنایا۔ بابا بھارتی دوڑتے ہوئے استبل کے اندر چلے گئے اور اپنے گھوڑے کے گلے سے لپٹ کر اس طرح رونے لگے جیسے بچھڑا ہوا باپ مدت کے بعد بیٹے سے مل کر روتا ہے۔ بار بار اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے، اب کوئی غریبوں کی مدد کرنے سے انکار نہ کرے گا، اب کوئی غریبوں کی مدد کرنے سے انکار نہ کرے گا۔ اس کے رائٹر ہیں سدرشن، اور یہ بہت اچھا سبق ہے۔ آپ نے سن لیا، پڑھ لیا، اب آپ کو بتائیے اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے حسن اخلاق سے کوئی بھی برا آدمی اچھا بن سکتا ہے۔ جیسے اس نے ڈاکو نے مطلب گھوڑا لے تو لیا تھا، لیکن بعد میں اس نے واپس دے دیا۔ اور یہ الفاظ معنی ہیں، ان کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد سوال جواب ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی ابھی کیسے کرنے ہیں، اور صحیح غلط پر نشان لگانا ہے جو بہت آسان ہے، اور یہ جملے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ عملی کام جو ہے، خوف زدہ، خبرگیری اور بے پرواہ روپوش مرکب الفاظ ہیں۔ مرکب الفاظ سے مراد ایسا لفظ ہے جس میں ایک سے زیادہ لفظ اس طرح مل گئے ہوں یا ملا دیے گئے ہوں کہ ان سے ایک ہی معنی لیے جاتے ہوں۔ اس طرح کے لفظ ہمیں 5 لکھنے ہیں۔ اور یہ ہے، یہ گرامر کا جو ورک ہے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اس میں لکھا ہے بابا بھارتی، دہلی، گنگا، لڑکا، گھوڑا، دریا، روشنی، خوشی اور غصہ۔ تو پہلی قسم کے نام خاص ہیں، جیسے یہ پہلی لائن میں لکھے ہوئے ہیں، خاص آدمی یا کسی شہر یا کسی خاص دریا کے لیے استعمال ہوئے ہیں، انہیں اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مطلب جو خاص لوگوں کے نام ہوں گے یا خاص جگہ کا یا شہر کا نام ہوگا وہ اسم معرفہ ہوگا۔ دوسری قسم کے نام عام ہیں، کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی گھوڑا، کوئی بھی ہو سکتا ہے دریا، اس سے اسم عام یا اسم نکرہ کہتے ہیں، جیسے کہ لڑکا، گھوڑا اور دریا۔ تیسری قسم کے نام کسی خاص حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں اسم کیفیت کہتے ہیں، جیسے ہماری حالت یا کیفیت بتاتے ہیں، جیسے روشنی ہے، خوشی ہے، غصہ ہے۔ تو ہمیں تین قسمیں جو ہیں سوچ کر لکھنی ہیں۔ 3 ہمیں لکھنی ہے اسم معرفہ کی جو خاص نام ہوتے ہیں، اور 3 لکھنی ہے اسم نکرہ یا اسم عام جو عام لوگوں کے، عام جگہوں کے نام ہوتے ہیں، اور 3 کیفیت یا حالت بتاتے ہیں وہ والے الفاظ۔ چلیے، اور اس کہانی سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کلن ڈاکو کو بابا بھارتی کے گھوڑے کو دھوکے سے حاصل تو کر لیا، لیکن وہ بابا بھارتی کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر گھوڑے کو لوٹا دیتا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اچھے کردار کے اثر سے برے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور اچھا عمل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح معاشرہ سدھرتا ہے، اسی لیے ہمیں
اچھے اچھے کام کرنے چاہیے اور جو ہے اپنے آپ کو بھی اچھا بنانا چاہیے، اپنے اچھے اخلاق اور کردار بنانے چاہیے۔ الفاظ معنی لکھ لیجئے، ہیڈنگ ڈالیں، سبق نمبر 2، پیج نمبر یہ ہے 7۔ الفاظ معنی جو ہیں جو یلو سے مارک ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے لیے الگ سے نکالے ہیں تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور باقی کتاب میں جو دیے ہوئے ہیں وہ لکھ لیں۔ زمیندار، کسان، لہلہاتے ہوا سے ہلتے ہوئے، سرسبز ہرا بھرا، شاداب سرسبز۔ خریرا، گھوڑے کی جسم کی صفائی کے لیے ایک طرح کا برش۔ جدائی، ایک دوسرے سے دور یا الگ ہونا، ناقابل برداشت جو سہا نہ جا سکے۔ وہم یعنی غلط خیال، چال چلنے کا طریقہ۔ عاشق، فریفتہ کا ہے عاشق۔ اودی، گہرے بینگنی رنگ کی۔ طاؤس، مور کو کہتے ہیں۔ کنکھیوں سے دیکھنا، نظریں بچا کر دیکھنا۔ تھرانا، ڈرنا۔ شہرت، مشہوری۔ اور ایک لفظ اور آیا تھا اس میں، کراہتا، مطلب تکلیف سے جیسے آواز نکل رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کراہنا۔ دل میں چٹکی لی، خیال آیا۔ نمسکار، سلام۔ دل موہ لینا، دل لبھانا، دل خوش کرنا۔ صورت نقش ہونا، چہرے کا دل میں بیٹھ جانا۔ استبل، گھوڑے باندھنے کی جگہ۔ مدت، لمبے عرصے تک۔ بانکا، البیلا یا سجیلا۔ نگاہ، نظر۔ فقیر، غریب، نسبت، تعلق۔ سینے پر سانپ لوٹنا، حسد کرنا، کسی کی بڑائی برداشت نہ کرنا۔ خوف زدہ یعنی ڈر محسوس کرنا۔ خبرگیری، خبر رکھنا، دیکھ بھال کرنا۔ محتاج، ضرورت مند، حاجت مند۔ رقت، درد بھری، رونے جیسی، روحانسی۔ تلے، نیچے۔ دل پسیجنا، دل نرم ہونا، ترس آنا۔ اپاہج، جسمانی طور پر معذور۔ درخواست، التجا یا گزارش۔ منہ کھلا رہ جانا، تعجب میں پڑنا، حیران رہ جانا۔ حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا، بہت زیادہ دنگ ہو جانا، دنگ ہو گیا مطلب۔ روپوش، غائب، آنکھیں گاڑنا، نظر جما کر غور سے دیکھنا۔ علم ہونا، پتہ چلنا۔ واسطہ، لینا دینا، تعلق۔ فقرہ، جملہ۔ ملال، افسوس، رنج۔ تاریکی، اندھیرا۔ سرد، ٹھنڈا۔ چاپ، قدموں کی آہٹ۔ ہنہنانا، گھوڑے کی آواز۔ انکار نہ کرنا، منع کرنا، رد نہ کرنا، منع نہ کرنا۔ آگے مشق کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، بابا بھارتی اپنا گھوڑا دیکھ کر کیوں خوش ہوتے تھے؟ بابا بھارتی اپنا گھوڑا دیکھ کر اس لیے خوش ہوتے تھے کہ اس کا گھوڑا بڑا خوبصورت تھا اور اس کے مقابلے کا گھوڑا سارے علاقے میں نہ تھا۔ بابا بھارتی کے گھوڑے کی چال کیسی تھی؟ بابا بھارتی کے گھوڑے کی چال ایسی تھی جیسے مور اودی اودی گھٹاؤں کو دیکھ کر ناچ رہا ہو۔ کلن کون تھا اور بابا اس سے خوفزدہ کیوں رہتے تھے؟ کلن علاقے کا مشہور ڈاکو تھا، لوگ اس کا نام سن کر کانپتے تھے۔ جب اس نے بابا بھارتی کے گھوڑے کو دیکھ کر کہا کہ ایسا گھوڑا تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا تو بابا اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ بابا بھارتی کا گھوڑا دیکھ کر کلن کے سینے پر سانپ کیوں لوٹ گیا؟ کلن نے جب گھوڑا دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے ہزاروں گھوڑے دیکھے تھے مگر اس جیسا اس نے نہیں۔ اس نے سوچا کہ اس فقیر کے بجائے گھوڑا میرے پاس ہونا چاہیے۔ اس خیال سے اور گھوڑے کی چال سے کلن کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ اپاہج بن کر بابا بھارتی سے کس نے مدد مانگی؟ اپاہج بن کر بابا بھارتی سے کلن نے مدد مانگی۔ اس چال کے ذریعے وہ گھوڑا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بابا بھارتی نے کلن سے کیوں کہا کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنا؟ بابا بھارتی نے کلن سے اس لیے اس واقعے کا ذکر کرنے سے منع کیا کہ جب لوگوں کو علم ہوگا تو وہ کسی غریب محتاج پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ بابا بھارتی نے کلن سے کیا درخواست کی؟ بابا بھارتی نے کلن سے درخواست کی کہ وہ اس واقعے کا ذکر بالکل نہ کرے۔ کلن نے بابا بھارتی کے بارے میں کیا سوچ کر گھوڑا ان کے استبل میں باندھا؟ کلن کے کانوں میں بابا بھارتی کا جملہ گونج رہا تھا، سوچتا تھا بابا بھارتی کا خیال کتنا اونچا ہے، انہوں نے اپنے ذاتی نقصان کو انسانیت کے نقصان پر قربان کر دیا۔ کلن نے یہ سب سوچنے کے بعد گھوڑا واپس استبل میں باندھ دیا۔ آپ چاہیں تو شارٹ کر کے لکھ لیجئے گا اس کو۔ اور سوال نمبر 9، اپنے گھوڑے کو واپس پا کر بابا بھارتی نے کیا کہا؟ بابا بھارتی اپنے گھوڑے کو واپس پا کر رونے لگا، بار بار گردن پر ہاتھ پھیرا اور کہا اب کوئی غریبوں کی مدد کرنے سے انکار نہ کرے گا۔ چلیں اب بتاتی ہوں میں آپ کو جملے کیسے بنانے ہیں۔ لہلہانا کا مطلب ہوتا ہے کھیتوں کا ہوا سے ہلنا، تو جب فصل کھیت میں لہلہانا شروع کرتی ہے تو کسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ فریفتہ کا مطلب ہے عاشق، گلاب کی خوشبو اور خوبصورتی پر تو ہر کوئی فریفتہ ہے۔ خوف، آج کل میرے اوپر امتحان کا خوف سوار ہے۔ مہربانی،
مہربانی فرما کر اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، یا اس کے علاوہ یہ بنا لیں کہ مہربانی فرما کر مجھے اردو کا کام کرا دیجیے۔ قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ بہت مدت کے بعد بازار میں اپنی سہیلی کو دیکھ کر میں بے حد خوش ہو گئی۔ بے پرواہ، سفر میں اپنے سامان سے بے پرواہ بالکل نہ ہوں۔ درخواست، ہماری سب سے درخواست ہے باہر ماسک پہن کر جائیں۔ قوت کے باوجود بدلہ نہ لینا نیکی ہے۔ احتیاط، پانی کی بوند بوند قیمتی ہے، اسے احتیاط سے استعمال کریں۔ اور مہربانی کا یہ جملہ بھی ہم بنا سکتے ہیں جو شعر ہے: کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ مطلب ہم زمین والوں پر اگر رحم کریں گے، مہربانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے پر مہربان ہوگا۔ مرکب الفاظ میں لکھیے: غمزدہ ہم عمر، بے خبر اور دستگیری ہم جماعت۔ اس میں معرفہ کی مثالیں دہلی کے بجائے ہندوستان لکھ لیں گے کیونکہ دہلی اس میں دیا گیا ہے۔ اردو سفر لکھ لیں اور اروند کیجریوال۔ اس میں نکرہ کی مثالیں جو عام لوگ ہوتے ہیں یا عام جگہ کا نام ہوتا ہے: اسکول، آدمی، کتاب۔ اس کے بعد آتا ہے اسم کیفیت کی مثالیں: غم، تکلیف، راحت۔ اور یہ سارا سبق اب میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، اور اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ہمارا پڑھانا کیسا لگا، اور اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے تاکہ اردو پڑھنے والوں کا فائدہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔